الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ایک کڑوا سا سوال کرنا ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی. جواب ہم سب اپنا اپنا خود سوچیں گے. یہ بتائیے گا کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں وہ اللہ کی کس کس نافرمانی میں آپ استعمال کر رہے ہیں. پھر سوال سمجھیے اور سوچئے، آپ جو نافرمانیاں اللہ کی کر رہے ہیں ان میں اللہ کی دی ہوئی کون کون سی نعمتیں استعمال کر کے کرتے ہیں. پھر سوال کو ایک اور طریقے سے سنیے، اللہ کی وہ کون سی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہیں اور وہ نعمتیں نافرمانی بن چکی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ عذاب کا سبب بن جائیں. یہ سوال جو میں نے 3 طرح کیا ہے، تینوں کا مطلب ایک ہے. ہر شخص کا ذاتی حساب بھی ہے، اس نے جواب سوچنا بھی ہے، اور اپنی اپنی جو اس کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ حساب لگا لے کہ میری کون کون سی جو اللہ کی دی ہوئی مجھے نعمتیں ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں بن چکی ہیں یا اس میں استعمال ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا مطلب یہ ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص اللہ کی نعمت آنے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ پھر سزا کا بڑا سخت ہو جاتا ہے. اب جو نعمتیں اللہ کی ملی ہوئی ہیں ہم وہی نعمت معصیت بنا رہے ہیں، نافرمانی بنا رہے ہیں، اور وہی نعمت جو معصیت بنی ہے ہو سکتا ہے وہ عذاب بھی بن جائے. یہ اللہ کی نعمتیں ہم کس وقت نافرمانی بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں اور کتنی نافرمانی کرتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے. ہر شخص انفرادی طور پر یہ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور شاید اس کو احساس بھی ہوتا ہو. ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے. پورے شہر میں، اس کے علاقے میں، خاندان میں لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے. اس کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، لوگوں کے حساب سے بے حساب دیا ہے. لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی اور اس کے جانور بھی پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں. لوگوں کو، پورے خاندان کو ایک کمرہ نہیں ملتا، اور اس کا محل بڑا ہے. اس کو اللہ نے مال دیا ہے، خوش ہے، زندگی بڑی آسانی سے گزار رہا ہے. لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کے گھر میں دنیا کا جو سب سے
لیٹسٹ ماڈل ہوگا، اسکرین کا لگا ہوا ہوگا، اس پہ صبح و شام جو چینل چل رہے ہوں گے گندگی دیکھتا ہوگا، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا، سود حلال ہے حرام ہے اس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی، وہ مل جل کے لوگوں سے کمیشن سودے لے دے کے رشوت کے ذریعے اپنے کام خوب چلا رہا ہوگا، مال اس کو ملا ہوا ہے لیکن اس سے رشوت بھی دے رہا ہے، اس سے گناہ کی چیزیں بھی خرید رہا ہے، جو خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے ڈھیر ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، کہنے کو اللہ کی نعمت مال اس کو ملا ہوا ہے۔ اب بتائیے وہ شخص اسی حالت میں مر جائے، یہ سارے کا سارا مال اس کے حق میں کھڑا ہوگا یا اس کے اوپر وبال بنے گا؟ دوسرا شخص ہے، اللہ نے اس کو شاندار صلاحیت دی ہے، تعلیم حاصل کی، ذہین تھا، ڈگریاں دے دیں، ڈگریوں کے بعد ملازمت دے دی، اقتدار میں پہنچ گیا، صاحب اختیار ہے، بیوروکریسی کا حصہ ہے، لیکن اپنے سارے کے ساری ملازمت میں وہ چوروں کا اور لٹیروں کا حصہ دار ہے، ان کا سہولت کار ہے، وہ اللہ کی مخلوق سے زیادہ اللہ کی مخلوق پہ ستم ڈھانے والوں کا حصہ ہے۔ یہ ساری ملازمت بظاہر ملازمت شاندار ہے لیکن اللہ کی نافرمانی بن چکی ہے اور اس کے لیے عذاب بنے گی۔ ایک شخص ہے، اللہ نے اس کو شاندار آواز دی ہے، بہترین قسم کا اس کو اپنی آواز پر کنٹرول ہے، لیکن فحش گانے گا گا کے اس نے عروج حاصل کر لیا ہے، دنیا اس کو بلاتی ہے، اس کے ویوز ہیں، اس کے لائکس ہیں، اس کا چرچا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا عمل، وہ جو خوبصورت آواز کی نعمت تھی وہ اس کے لیے وبال بن رہی ہے۔ کسی خاتون کو اللہ نے حسن و جمال عطا کر دیا ہے اور ساتھ شریعت کے احکامات بھی بتائے ہیں، لیکن اس نے جہاں تک ہو سکتی تھی، جہاں تک وہ کر سکتی تھی، اس نے شریعت کی حدود کو پامال کیا ہے۔ لوگوں نے اس کو سکرین پہ سجا کے پیش کر دیا، وہ پیش ہو گئی، فلموں میں رکھا، وہ چلی گئی، اس کو بہکا کر کہا آپ بہت بڑی فنکار ہیں اس قوم کی، آپ بہت بڑا سرمایہ ہیں، اثاثہ ہیں، وہ اپنے اس زوم میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا یہ حسن اس کے لیے آخرت کی آگ ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ سزا کا بڑا سخت ہوگا۔ بندہ بڑا ذہین ہے، الفاظ میں جادو ہے، باتیں اس کی دل کو موہ لیتی ہیں، ذہن کو جکڑ دیتی ہیں۔ اللہ نے اس کو دین کا علم بھی عطا کیا ہے، لیکن دین کا علم، یہ نعمت عطا ہونے کے بعد وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو گھیرے جا رہا ہے۔ اللہ کے دین کا کوئی حصہ جو اس کے مفاد کے خلاف ہو یا اس کے مسلک کے خلاف ہو، وہ اپنا گروہ مضبوط کرنے کے لیے اس کو چھپا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی خوشامد اور لوگوں سے تعریف سننے کے لیے اپنے خطبوں کی، واعظ کی، اپنے ممبر کی تیاری کرتا ہے، وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا دین بیچتا ہے، کما رہا ہے، شاندار جوڑ رہا ہے، وہ مشہور بھی ہے، لوگ اس کے حلیے سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ اس کا دین اور دین کا علم اور دین کی اس کی تبلیغ اس کے لیے عذاب کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جن لوگوں کو فوری طور پر آگ میں ڈالا جائے گا، ایک وہ بڑا مجاہد ہوگا جو جہاد کرتا تھا لیکن اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کی خاطر۔ وہ عالم ہوگا جو علم کا اظہار کرتا تھا لوگوں سے تعریف کی خاطر۔ وہ حافظ قرآن ہوگا جو قرآن کو اس لیے شاندار سناتا تھا کہ لوگ تعریف کریں گے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا تھا۔ وہ مالدار ہوگا جو اپنی اس دولت کو خرچ کر رہا ہوگا کہ لوگ تعریف کریں، کہا جائے گا جاؤ اللہ سے نہیں، اس سے اجر لے لو جو جن سے تم تعریف چاہتے تھے، جہنم میں جاؤ۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اولاد ہے اللہ نے دی ہے، لیکن وہ اولاد، اس اولاد کے لیے فکر کر رہا ہے کہ وہ اولاد دنیا میں یہ ڈگریاں حاصل کر لے، وہ 5 10 جتنی کلاسیں پڑھ جائے،
لیکن اس کو اس اولاد کی دینی تربیت کا پتہ نہیں. باپ دنیا سے جاتا ہے، اس کے بعد اولاد بھی اسی حالت میں چلی جاتی ہے. قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے خلاف گواہ ہوں گے. بیٹا کہے گا اس نے بتایا نہیں تھا، باپ کہے گا یہ خود جوان تھا، یہ خود عقل مند تھا، اس کو پتہ لگنا چاہیے تھا. قرآن کہتا ہے لا تلہکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہاری اولادیں، یہ تمہارے مال، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ آخر میں ہار جائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وہ باپ بھی ہارے گا، وہ اولاد بھی ہارے گی، وہ مال بھی اس کو ڈبو دے گا. یہ قرآن کریم کے جملے بہت سے جملے ہیں، بار بار پڑھنے کے باوجود بھی کچھ جملے لگتے ہیں کہ یہ شاید پہلی دفعہ نازل ہوئے ہیں. وہ انسان کا ضمیر پہ جب جا کے اپنا آپ لگاتے ہیں. جن کے گھروں میں جن کے گھر ہیں، اس جملے کو توجہ سے سنیں. جو رات کو گھروں کے اندر سوتے ہیں وہ اس جملے کو غور سے سنیں. جن کو رات کو مجبوراً کسی میدان میں نہیں سونا پڑتا، ان کو بستر ملتا ہے، وہ غور سے سنیں. جو بستروں میں لیٹ کر موبائل استعمال کر کے اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہیں، وہ غور سے سنیں. جو اس موبائل کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس جملے کو قرآن کا غور سے سنیں. جن کو اللہ نے ملازمتیں دی ہیں، وہ در بدر ٹھوکریں نہیں کھاتے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس جملے کو غور سے سنیں. جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، رشتہ دار دیے ہیں، بیوی دی ہے یا شوہر اس کو دیا ہے، وہ خاتون بھی اور وہ شخص بھی ذرا غور سے سنیں. قرآن کہتا ہے وَعَصَيْتُمْ، اور کیا تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھایا تھا، وہ دے دیا تھا جو تمہیں پسند تھا. وَعَصَيْتُمْ، اور پھر تم نے نافرمانی کر دی. اللہ نے تمہیں تعلیم دی، تم نے اسی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں سے لوٹنا شروع کر دیا. اللہ نے تمہیں دین دیا، تم نے اسی دین کی نعمت ملنے کے بعد اس کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا. اللہ نے تمہیں گھرانہ دیا، تم نے اسی گھرانے کو اللہ کا اور جنت والا گھرانے بنانے کی بجائے گناہ گار گھرانہ بنا دیا. اللہ نے تمہیں وہ صلاحیت دی، وہ ذرائع ابلاغ دیے، وہ کمیونیکیشن کے ٹولز دیے، وہ ٹرانسپورٹیشن کے تمہارے دور میں چیزیں آسان کر دیں، تم نے اسی کو آسانی سے گناہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم لوگوں نے نافرمانی کی اس معاملے کے بعد کہ تمہارے پاس وہ چیز آ چکی تھی جو تمہیں پسند تھی. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، چاہتے تھے ملازمتیں، دے دیں اللہ نے، پھر تم نافرمان بن گئے. چاہتے تھے گھر، اللہ نے رہائشیں دی دیں، پھر تم نے نافرمانی کر لی. وہ رہائشوں میں پڑے رہے، اللہ کے دین کا کوئی پرواہ نہیں. ان ملازموں میں کھو گئے، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں. اس مال میں کھو گئے، اس رازق کو بھول گئے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، یہ غفلت سے اس نعمت کو خود معصیت بنا لینا. دیکھیے انسان کا اقتدار کتنا ہے، ابھی اختیار کتنا ہے، ابھی انسان میں طاقت کتنی ہے. ابھی ایک شخص کے بس میں ہے، مجھ میں اور آپ سب کے بس میں ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نافرمانی بنا لیں. اتنے طاقتور ابھی ہم ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دیا ہے. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اندھا نہیں کیا. آپ چاہیں ان آنکھوں کو کسی بھی سکرین کے اوپر جو گندے مناظر دیکھنے دیکھتے رہیں، دکھاتی رہیں گی. آپ چاہیں ان کانوں سے جو گندگی سننی ہے سنتے رہیں گے. ان زبانوں سے جو چغلیاں اور جو بری باتیں، جو گالیاں دینی ہیں دیتے رہیں. یہ زبان چلتی رہے گی، دی اللہ نے ہے. لیکن یہ اقتدار و اختیار ابھی ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو الٹا کر اللہ کی معصیت بنا دیں، نافرمانی بنا دیں. یہ دھوکہ ہے شیطان جو ہمیں دیتا ہے. اور دوسری طرف اللہ نے ہمیں وہ اختیار بھی دیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو، حادثے کو، جو نعمت تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو بھی نعمت بنا کے اپنی جنت بنا لیں. ایک شخص پر حادثہ آتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں جاتا ہے، لیکن اس تکلیف کو اپنے رب کی رضامندی سمجھ کر اس تکلیف پہ صبر کرنے کے بعد کہتا ہے میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. تڑپ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہے، پھر صبر اور شکر کر رہا ہے. وہ بیمار، وہ اپنی تکلیف میں
وہ سو نہ سکنے والا، وہ چل نہ سکنے والا، صبر اور شکر کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، یہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمیں نظر آئے گی انسانوں کو معیار میں تکلیف ہوگی، اصل میں اس کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے ان کو ان کا اجر جب دیا جائے گا وہ کسی حساب کے تحت نہیں ہوگا، اس کے مقدار اور پیمانے نہیں ہوں گے، اس کے اعداد و شمار لکھے نہیں جا سکتے، بغیر حساب۔ ان تمہارے ذہن کی جتنی ریاضی ہے اس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ دوسری طرف ایک صحت مند شخص ہے، میں نے جس بیمار شخص کی ذکر کیا، دور کی باتیں چھوڑیں، آپ کا ایک بھائی تھا یہاں پر نماز جمعہ ادا کرتا تھا، اور جس علاقے میں ہوتا تھا پہلی صف میں نمازیں 5 وقت کی پڑھتا تھا، وہ یہیں پر تھا۔ ایک جمعے کے بعد مجھے کہنے لگا جمعے کی نماز سے پہلے ادھر درد ہو رہی ہے، یہاں سے اس نے درد کی ہلکی سی شکایت کی، اور جب جمعے کے لیے کھڑا ہوا پھر حالات آگے بڑھے، 1-2 سال کے اندر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلانا تھا۔ وہ جس تکلیف میں سے گیا، یاد ہے ہمارا وہ بھائی خواجہ شفقت رحمہ اللہ 2 سال پہلے ان مسجد سے یہاں تک آتے ہوئے اس کی کس طرح سانس کی آواز آتی تھی، پورا جسم کینسر سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کا صبر شکر کر رہا ہے۔ اس نے اپنی تکلیف کو عملی طور پر، جو آپ کے درمیان کی مثال دے رہا ہوں، نہ جانے کتنے ہی ایسے اللہ کے ولی ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اس شخص نے اپنی تکلیف کو، وہ بظاہر تکلیف تھی، وہ بظاہر اللہ کی طرف سے نعمت نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس شخص نے، ہمیں پورا گمان ہے اللہ سے، اللہ غفور الرحیم سے، ارحم الراحمین سے، کہ اس شخص نے اپنی اس تکلیف کے لیے اپنی جنت کما لی ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اسے بھی اور ہر مرحوم کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ دوسری طرف ایک صحت مند شخص ہے، بہترین ہے، ادھر اذان آتی ہے یہیں سے چلی جاتی ہے، ادھر سے اذان آتی ہے، اب اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ گفتگو روک سکے، وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہے کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ شمار ہو جاؤں، صحت مند ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لوگ بھی ملنے آتے ہیں۔ اب اس کے یہ سارے معاملے کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ انسان کے پاس اختیار ہے، میرے اور آپ کے پاس آج بھی۔ میں نے خطبہ جمعہ شروع کیا تھا اس سوال کے ساتھ، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے کون کون سی نعمت کو کتنا کتنا اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے، حساب کیجئے، جواب دیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل ڈالے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ نے جوانی دی ہے نا، ابھی ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، اشارے کے ساتھ ہلکی سی طاقت ہے، یوں اشارہ کرتے ہیں چیز ادھر جا گرتی ہے، جوانی ہے۔ جن کی جوانی گزر چکی، ان جو بوڑھے ہو چکے، ان سے پوچھیں اس جوانی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک کہانی ہے، گزر جانی ہے۔ اللہ نے ابھی آواز اونچی دی ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی کر لیتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا یہ آوازیں نہیں نکلے گی، ایک وقت آئے گا یہ ماں باپ کی نعمت چھن جائے گی، اور پھر سوچو گے کوئی ہمیں ٹوکے روکے ڈانٹے، اس وقت یہ ماں باپ نہیں ہوتے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ نے یہ دیس دیا ہے، یہ ملک دیا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اللہ نے کس طرح آزمائش میں خنجروں کو سینوں میں اتار کر ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا، جاؤ پاکستان پہنچ جانا، باپوں نے اپنی لاشوں کے اوپر سے اپنی بیٹیوں کو گزار کہا تھا تم چلے جاؤ، اپنی عزتیں بچا لو، جا کے وہاں پہ لا الہ الا اللہ والا دیس بن رہا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے اجتماعی طور پہ کیا سلوک کیا؟ یہ اپنے اپنے گھروں کی کہانی، ہر فرد اپنی زبانی، وہ اپنے سینے پہ، اپنے ہاتھ پہ، اپنی آنکھوں میں سجا کے تو دیکھیں ہم کر رہے کیا ہیں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس ایک موبائل کے ذریعے دنیا بھر کا کاروبار ہو سکتا ہے، اس ایک موبائل کے ذریعے تمام معاملات اب ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حلال کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، اور کتنے ہی بڑی تعداد میں بیٹیاں اپنا سب کچھ اتار کے یہاں سے کما رہی ہیں، اور نوجوان ان کو دیکھ دیکھ کے اپنی ساری کی ساری، اور لوگ چھوٹے بڑے اپنا برباد کر رہے ہیں۔ یہ نعمتیں تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اسی موبائل کے ذریعے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کرام کے آپ فتوے سن سکتے ہیں، تلاوتیں سن سکتے ہیں، خطبے سن سکتے ہیں، اور اسی موبائل کے ذریعے چاہے تو سارا خاندان ساری رات رقص کر سکتے ہیں،
اسی موبائل کے ذریعے چاہیں آپ تفسیریں پڑھ سکتے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے چاہیں تو آپ ساری کی ساری فلمیں اپنے پورے کے پورے شعور لاشعور کے اندر بھر سکتے ہیں، اسی ایک موبائل کے ذریعے چاہیں اسی موبائل کے ذریعے آپ قرآن حفظ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور پھر علماء اکرام نے سکھایا ہے، ایک شخص ایسا ہو جس کو کوئی نعمت نہ ملی ہو اور وہ نافرمانی کر رہا ہو، اس کی بات اور ہے، لیکن جس شخص کو ایک نعمت مل چکی ہو اور وہ پھر نافرمانی کر رہا ہو، اس کا عذاب زیادہ سخت ہوگا۔ ایک شخص کو دین کا پتہ ہی نہیں، اس کی دین کی نعمت نہیں ملی اور وہ نافرمانی کر رہا ہے، اس کی بات اور ہے، اس کی سزا اور ہے۔ جس کو دین کا پتہ لگنے کے بعد کر رہا ہے، اس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ یہ اپنا اپنا حساب کیجئے، یہ نعمتیں انسان اگر اس کی اہمیت نہ سمجھے اور اللہ کی معصیت میں استعمال کر رہا ہو، اس ڈر کو اپنے اوپر طاری کریں کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمت، یہ اللہ کا دیا ہوا مال دیا اوپر اللہ نے اوپر سے ہے، اور میں اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے پالا پوسا تھا، میں اس کا بیٹا تھا، لیکن میں اپنے ہی باپ کی عزت خراب کرنے پہ تلا ہوا ہوں، اسی کے سارے کام کو خراب کر رہا ہوں، تو کتنا بد نصیب وہ بیٹا ہوگا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا رشتہ ہے باپ کا، لیکن جو اللہ اور انسان کا تعلق ہے وہ تو سارے کے سارے رشتوں سے اوپر ہے۔ اس رشتے کو آپ اپنے ہاتھوں جب پامال کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے پامال کر رہے ہیں، اپنی بات چیت سے کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کی اس کمپنی سے جس میں نماز نہیں ہے، جس میں گپے ہیں، جس میں بے نمازی ہونا ہے، جس میں حرام ہے، جس میں گندے لطیفے ہیں، جس میں گندے منظر آپس میں شیئر کیے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو پامال کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ہمارے علماء، بڑے علماء میں سے ایک نے ایک بات سمجھائی ہے کہ وہ نعمت جو انسان کو ملے اور اس نعمت کو ملنے کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی میں وہ اس کو استعمال کرے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہوتی، بلکہ اس نعمت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کو شہد دیا گیا، شہد سے زیادہ میٹھی اور پیاری غذا اس کو شہد دے دیا گیا، ایک خوبصورت غذا دی گئی، لیکن اس کے اندر زہر ڈال دیا گیا۔ وہ شہد سے وقتی طور پہ لذت تو حاصل کر لے گا، لیکن اس کے بعد اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ مارا جائے گا، تباہ ہو جائے گا، معذور ہو جائے گا۔ وہ شہد زہر بھرا تھا، اس شہد نے زہر کے اوپر غالب نہیں آنا، اس زہر نے شہد کے اوپر غالب آ جانا ہے۔ اسی طرح جو نعمت ملی ہے وقتی طور پر اس سے آپ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو زہر گھول رہے ہیں وہ زہر ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ اپنا آج کا جمعہ سب سے پہلے میں اپنا حساب کرتا ہوں، اور آپ سب اپنا حساب کیجئے۔ اللہ کی نعمتوں کی فہرست بنائیے، ان نعمتوں میں سے اللہ کی جو نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہیں، وہ بل، وہ پیمنٹس اور وہ چیزیں خریدنے کی قیمت جو اللہ کی نافرمانی میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ کتنا ادا کرتے ہیں۔ یہ نگاہیں کتنی دیر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، یہ مال کتنی دیر اللہ کی نافرمانی کر کے جمع کرتے ہیں، وقت اللہ نے دیا ہے، یہ وقت کتنی دیر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، یہ گھرانہ دیا ہے، سارا گھر مل کے کیسے کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بچے، ان کے عزیز، اپنے عزیز، ان کے رشتے ہو گئے، اچھا رشتہ مل رہا ہے، شادی طے ہو گئی، اللہ کی نعمت ہے۔ شادی کے دن کتنا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ رشتے بن گئے، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان رشتوں کے اندر کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ پہلے رشتہ ملتا نہیں تھا، پھر رشتہ دار مل گئے، ساس بن گئی، بہو مل گئی، دیور اور جیٹھ آ گئے،
پھر کتنا آپس میں زندگی میں آپس میں ہی الجھ کر چغلیاں کر کے ایک دوسرے سے بگاڑ کر کے رشتے اللہ ان رشتوں کے نہیں اللہ کی نافرمانی میں کتنا وقت گزار رہے ہیں۔ حساب کیجئے، آنکھیں کھولیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اور جس نے اپنا حساب کر لیا۔ یہ جب حساب کریں گے آپ کے دل کے اندر ڈر آئے گا کہ میری ڈگری تھی، میری تعلیم تھی، میری ایجوکیشن تھی، مجھے اللہ نے انگلش شاندار دی تھی، مجھے اللہ نے بہترین قسم کا ایک ڈاکٹر بنایا تھا، میں انجینئر تھا، میں دین کا علم رکھنے والا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کتنا حصہ اپنی ان صلاحیتوں کو دین یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ حساب کیجیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب آپ اپنا حساب کریں گے نا اور ساتھ اپنی قبر کو سوچیں گے، دل کے اندر کچھ جذبات آئیں گے۔ وہ جذبات ہوتے ہیں ڈر، خشیت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو اس حساب میں سوچنے کی وجہ سے وہ دل کی کیفیت ملی، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ بہت سے ایسے ہیں اب ان کو وہ کیفیتیں نصیب نہیں ہوتی، وہ بہت آگے جا چکے، ان کے ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر بن گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ لیکن جو اس بات کو سننے کے بعد سوچنا شروع کرے گا اور دل میں اس کو شرمندگی محسوس ہوگی، وہ شرمندگی اللہ سے ڈر کا ایک رنگ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کو پہلی سیڑھی مل رہی ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے پہلی سیڑھی دی ہے، آؤ اوپر بلند ہو جاؤ، گرے ہوئے تھے، اٹھاؤ قدم اور آگے بڑھنا شروع کرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے اس حساب کے دینے سے ڈرے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر وہ خود اپنی تربیت کر کے اپنی برائیوں کو ختم کر کے ان سے بچے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تو اللہ نے ٹھکانے کے طور پہ تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو یہ سوچ کر اپنا حساب کرے گا کہ میں اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کتنا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے لیے عذاب بنا رہا ہوں، اور پھر وہ گناہ سے بچنا شروع کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ جو جنت ہے نا، الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، جس کو ہم اپنے بندوں میں سے کسی کو دیں گے، وہ بندے وہ ہوں گے من کان تقیہ، جو بچ کے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ بہتر کھانا میرا ہوتا، میں چاہتا تو تم سب سے شاندار لباس میرا ہوتا، لو شئت كنت اطيبكم طعاما وكنت الينكم لباسا، اور میں چاہتا تو ساری کی ساری جو دنیا کا اچھا مال ہے میرے پاس ہوتا۔ لیکن وہ کہنے لگے، ایک دفعہ ان کو ایک شاندار قسم کا کھانا ان کے سامنے آیا، انہوں نے کہا میں دنیا کے سب سے شاندار چیزیں حاصل کر لیتا، لیکن میں نے اپنی جو دنیا کی سب سے شاندار چیزیں ہیں وہ میں نے اپنی آخرت کے لیے بچا لی ہیں، ساری میں نے یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے سامنے ایک شاندار کھانا پیش کیا گیا، جب تیار کیا گیا، خلیفہ وقت ہے، لوگوں نے پیش کر دیا کھانا، کہنے لگے فما لفقراء المسلمین، یہ جو مسلمانوں میں سے غریب لوگ ہیں ان لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ وہ بیچارے سوتے ہیں میرے سامنے کھانوں کا ڈھیر، ان کو تو روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ملتا، اور وہ اسی حالت میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہوگی۔ حضرت عمر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، کہنے لگے اگر ہم لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ دنیا کا یہ جو ساز و سامان ہے صرف یہ ہمیں ملنا ہے اور ان لوگوں کو جنتیں مل جانی ہیں، پھر ہمارا اور ان کا تو بہت بڑا فرق ہوا۔
پھر ہم تو بڑے ناکام ہوئے. یہ ساری کی ساری نعمتیں اگر ہم اسی میں غرق ہو کے رہ گئے، اور وہ لوگ اپنی نعمتوں سے محرومی کی وجہ سے لیکن صبر کر کے چلے گئے، جیت تو ان کی ہوئی. اپنی نعمتوں میں اپنی جنت ڈھونڈیے، اپنی جہنم ڈھونڈ لیجیے. ان نگاہوں کو، ان کانوں کو، ان قدموں کو، ان صلاحیتوں کو، ان سوچوں کو، اس بولنے کو، اس زبان کو، اس سانس کو، اس وجود کو، اس گھر کو، اس دکان کو، اس صلاحیت کو، اس عمر کو، اس دیس کو، اس وطن کو، اس محلے کو، اس دفتر کو، یہ سب آپ کو ملا ہے. دکان کو، تجارت کو، یہ مال کو، یہ اولاد کو، یہ رشتوں کو، یہ اپنے تعلقات کو، یہ صدا بلند ہوتی ہوئی اذانوں کو، یہ جگہ جگہ پھیلی مسجدوں کو، یہ نیکی کے مواقع کو، ان کو اللہ کی نعمتیں سمجھ کے کتنا استعمال کرتے ہیں اور کتنا اس کا حساب کرتے ہیں. آج کا خطبہ جمعہ ایک ہی سوال ہے. ہر شخص یہ سوچ لے اور اپنے آپ کو جواب دے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں کتنا استعمال کرتے ہیں، اور کس قدر استعمال کرتے ہیں، اور کب استعمال کرتے ہیں، اور کیسے استعمال کرتے ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو دلوں کا تقوی نصیب فرما دے، اپنا حساب کرنا سکھا دے، اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیہ کرنا سکھا دے. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا. اے اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے اللہ وہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تیری نعمتیں تیرے ہی خلاف اور تیری نعمتوں کے خلاف، تیری تعلیمات کے خلاف استعمال ہوئی ہیں، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ آئندہ وہ نعمتیں، تیری جتنی نعمتیں ہیں اے اللہ اپنی تعلیمات کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کانوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے تیری نافرمانیاں ہوتی ہیں اے اللہ اسے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. جو تیرے حقوق کے معاملے میں نافرمانیاں ہیں اور حقوق العباد کے معاملے میں نافرمانیاں ہیں اے اللہ ہمیں اسے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی بھڑکائی ہوئی دوزخ کی آگ سے بچا لے، اپنی سجائی ہوئی جنت کا حقدار بنا دے. من کان تقیہ میں داخل فرما دے، متقین میں شامل فرما دے، محسنین کا درجہ نصیب فرما. اے اللہ وہ جو تیری راہ میں بے حساب خرچ کرتے ہیں اے اللہ بے حساب دے اور بے حساب خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ التوابین بنا دے، جو پاکیزہ رہتے ہیں، جان بوجھ کر خوب بن سور کے پاکیزہ رہتے ہیں اے اللہ ایسے ہی متطہرین میں شامل فرما دے. اے اللہ جو اپنے وجود کو چمکا کے رکھتے ہیں ایسے ہی تزکیہ کرنے والوں کو بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما. اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما. صالحین کی صحبت عطا فرما دے، الصالحین کا درجہ عطا فرما دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو صالحین کا امام بنا دے. اے اللہ اولادوں میں ایسے پیدا فرما دے جو صالحین کے پیشوا ہوں. اے اللہ یہ دعا قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو محدثین، مفسرین، اے اللہ علم والے اور علم سے محبت کرنے والے بنا دے. اے رب کریم جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری ایک بہن مسز حبیب تکلیف میں ہے، آپریشن ہے، بائی پاس ہوا ہے، تکلیف میں ہے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. رب کریم جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جن کے مقدر میں کوئی حادثہ ہے، کوئی بیماری ہے، اے اللہ وہ اس کو ٹال دے. تیری رحمت عظیم ہے، تیری رحمت کا واسطہ ہے، اس حادثے کو ٹال دے. اے رب کریم ہمارے شیخ اکرم صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبر کو منور معطر فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کا کوئی بھی عزیز، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کوئی بھی چھوٹا بڑا مرد یا خاتون جو فوت ہو چکا ہے اے اللہ ان سب کی قبروں کو منور معطر فرما دے. اللہم اغفر لحینا و میتنا اجمعین. جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے اللہ سب کو معاف فرما دے. اے اللہ جو کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے. اے اللہ جو مشکل میں ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما دے. جن کا رزق محدود ہے اللہ ان کو واسع بے حساب حلال رزق نصیب فرما دے. جنہوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی ہے اللہ جو میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، بہنیں ہیں جو سن رہے ہیں، دور ہیں نزدیک ہے، اے اللہ ان کو کعبے کا دیدار کرا دے. اے اللہ ان سب کو حج اور عمرہ نصیب فرما دے.
رب کریم جو اپنے گھرانوں کے دائیں بائیں اپنے عزیزوں کے سرپرست ہیں، کمزوروں کی سرپرستی کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کا سرپرست اور ولی اور وارث تو بن جا۔ اے اللہ ان کو بے حساب عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔